المتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صلوات بھیجیں محمد مجلس ایصال ثواب ہے اولاد کی طرف سے ماں باپ کی ترحیم کے لیے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو ان فرائض میں شامل ہے جو فرائض اولاد پر اللہ نے ماں باپ کے بارے میں رکھے ہیں۔ اسلام میں تشریف لے آئیے، لوگ نہیں مانیں گے۔ کچھ ہمرو فائدہ ہوئی ہے، تعریف کریے ہو، صلوات بھیجے محمد۔ آج کل کے علامہ حضرات الف سے علامہ ہوتے ہیں، علم سے بنتے ہیں، علم سے نہیں، زیادہ ستانے والے، مومنین کو بھی ستانے والے ڈیمانڈز کر کے اور ائمہ کو بھی ستانے والے ان کے دین سے لوگوں کو دور کر کے۔ آج کل ہر جاہل علامہ لکھا جانے لگا ہے۔ خیر اب اس موضوع میں بولنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو ایک جملہ آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان میں کی بیماری ہے، ہندوستان میں آ رہی ہے۔ پہلے ایک دور تھا جب علم ادھر سے جاتا تھا، علم ادھر سے جاتا تھا، دین ادھر سے جاتا تھا، پیغام اہل بیت ادھر سے جاتا تھا، ادھر اپنایا جاتا تھا اور دہرایا جاتا تھا۔ آج ہمارے تنزل کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جہالت کو علم سمجھ کے ادھر سے لا رہے ہیں، پھوڑپن کو جذبات سمجھ کے ادھر سے لا رہے ہیں، بدسلیقگی کو جوش سمجھ کے ادھر سے لا رہے ہیں، اور پوری مجلسیں وہاں کے گمراہ ذاکرین کی یہاں دہرائی جا رہی ہیں۔ جو تشیع کے خلاف مہم ہے، میرا اس وقت موضوع نہیں ہے اور میں اس سے بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے مستقل اور اس پہ میں بولتا رہتا ہوں، اور اب انشاءاللہ وضاحت سے بولنا شروع کیا اور وضاحت سے بولوں گا۔ تشیع کے خلاف جو اس وقت سازشیں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک سازش ہے مقدسات اسلام اور مقدسات تشیع کے تقدس کو اس سے چھیننا۔ ابھی آپ کے لیے واضح نہیں ہوئی یہ بات۔ یہ کام اور یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، اموی اور عباسی حکومتوں کے دور کی تمام سازشوں کو جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف رچی گئیں، ان کو پڑھ کے، ان کو ڈھونڈ کے، ان کو ماڈرن کر کے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کاروبار
اسرائیل امریکہ اور انگلینڈ کی سربراہی میں ہو رہا ہے۔ امریکہ نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہے اور انگلینڈ نے شیعوں کا ٹھیکہ لیا ہے، اور اسرائیل وہ چالاک ملک ہے جو جس سے جو چاہے وہ کام کروا لیتا ہے۔ تشیع کے خلاف جو سازشیں اور اسلام کے خلاف بھی ہیں، وہ پورے عالم اسلام کے خلاف، بالخصوص تشیع کے خلاف، ان میں سے ایک سازش جو بنی امیہ کے دور سے شروع ہوئی تھی اور جو ہم اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنتے رہے ہیں تاریخی تجزیے میں، کہ جو خلافت اور امامت کے دعوے دار ہوئے وہ اپنی اخلاقی اور عملی اور دینی زندگی میں پست کردار کے مالک تھے، اور وہ جن کے مقابلے میں آئے تھے یعنی اہل بیت علیہم السلام، وہ اللہ کے سجائے اور بنائے اور نمائندے تھے۔ ان کی بلندیوں کا مقابلہ یہ پست لوگ نہیں کر سکتے تھے، چاہے اپنی ساری کوششیں کر ڈالتے، اور انہوں نے کوششیں کی، صوفیوں کو ائمہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے کوشش کی کہ ائمہ جیسے کردار وجود میں لائیں، لیکن اصل ہوتی ہے نقل ہوتی ہے۔ وہ نقلیں پکڑی گئیں، جب اب بات پھیلے گی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو جہاں تک میری یادداشت میں ہے، پرانی پڑی ہوئی بات، حسنی بصری نے ٹوکا یا کسی اور زاہد نما نے ٹوکا، زاہد نے نہیں، زاہد نما نے ٹوکا کہ آپ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دیکھیے یہ ہے زندگی اور ٹاٹ پہنے ہوں میں۔ تو امام نے کسی سے کہا یا اسی سے کہا کہ اپنا جو ٹاٹ پہنے ذرا ہٹا، تو اب جو ہٹایا تو جو انر تھا وہ ریشمی تھا، اور اس کے بعد امام نے جو اچھے کپڑے پہنے تھے وہ ہٹائے، کہ آپ دیکھ میرے اندر کیا ہے، تو وہ کھردرے اور سخت لباس کو پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ جو اوپر پہنے ہوں یہ تمہارے لیے، اور یہ جو اندر پہنے ہوں وہ اپنے لیے۔ تو صوفیوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کچھ بیمار تھے، چلنے میں زحمت تھی، تو دو غلاموں کے کندھے کا سہارا لے کے ٹھیک دوپہر کی دھوپ میں اپنے گھر سے نکل کے جا رہے تھے کہیں پسینے میں ڈوبے ہوئے، تو محمد ابن منقدر جو بنی امیہ کی ڈمی تھی، ائمہ کے مقابلے میں انہوں نے ڈمیاں بنائی تھیں، خود تو ڈمی بننے لائق بھی نہیں تھے، خود کھلے عام شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا صوفیوں کو ڈمی بنائے۔ بہت سے لوگ برا مانیں گے میری اس بات کا، اس لیے کہ بہت سے صوفی وہ ہیں جو بنی امیہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن تصوف نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ترک دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دنیا کو آباد کر کے آخرت آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور تصوف کا مزاج ہی یہ ہے کہ ہم اون پہنیں گے دنیا چھوڑیں گے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی سوچ غلط ہے، ان میں جو ڈھونگ ہے وہ تو ہے ہی اس وقت پورے ملک میں باباؤں کا، اور چاہے وہ بابا ہندوؤں کے ہوں چاہے بابا مسلمانوں کے ہوں، ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ میں ان باتوں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا نہ ہو ایسا جس کا دل دکھے، اگر وہ کسی صوفی کا مرید ہے اور وہ واقعاً اسلامی کردار کے مالک ہیں تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن یہ کیریکٹر جو کھڑا کیا گیا ترک دنیا کا، صوفی کا مطلب جو دنیا چھوڑ دے، جو دنیا چھوڑ دے، یہ کیریکٹر اسلام کا ہے ہی نہیں۔ یہ تصور تو بگڑی ہوئی عیسائیت کا ہے، عیسائیت کا بھی نہیں ہے، بگڑی عیسائیت کا۔ جب یہ کیریکٹر چھوڑا جاتا ہے، اسلام کا کیریکٹر، زندگی بسانے کا کیریکٹر، تو پھر اس کے بعد روز حادثات سامنے آتے ہیں بد کرداریوں کو کلیساؤں میں۔ اس لیے کہ آپ شادی نہیں کریں گے تو فطرت آپ کی تو بدلی نہیں ہے، فطرت تو رہے گی، تو شادی نہیں کریں گے تو حرام کاری کریں گے۔ اسی لیے دنیا چھوڑ کے
اسلام دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا، اسلام دنیا آباد رکھنے کو کہتا. اس تو کہتا ہی ہے، پروردگار عالم قرآن کریم میں کہتا ہے کہ خلقنا لکم، یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے، یہ نعمتیں، یہ لذتیں، یہ سب تمہارے لیے بنائی ہیں، مگر ہمارے بتائے طریقے سے چلو تاکہ یہ لذتیں رہیں، مصیبتیں نہ بنیں. اگر ہمارے بتائے طریقے سے نہیں چلو گے تو یہی لذتیں مصیبتیں بن جائیں گی. تو تصوف کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جو تصور ہے وہ ہے معرفت پروردگار کا، اور معرفت پروردگار چھو منترتے نہیں آتی ہے، معرفت پروردگار تقوی پیدا کرنے سے آتی ہے. تقوی ترک دنیا کا نام نہیں ہے، تقوی احکام خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے. علی امام المتقین ہے، زندگی چھوڑی نہیں ہے، شادی بھی کی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، جائیداد بنائی ہے، یہ اور بات ہے کہ وقف کر دی ہے. 5 لاکھ یا 6 لاکھ سالانہ درہم کی آمدنی کے مدینے میں باغ تیار کر کے علی نے وقف کیے ہیں. آج جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، آبار علی کے نام سے ایک جگہ جاتے ہیں، کنواں اب بھی ہے، جتنے کنویں کھودے تھے ان میں سے ایک ہے. انہوں نے دنیا چھوڑی نہیں تھی، یہ دنیا روکتے نہیں تھے. دنیا آتی تھی بھیجتے تھے، آتی تھی بھیجتے تھے. کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے، میدان جنگ میں جنگ لڑتے تھے، جج بن کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، استاد بن کے بیٹھ کے ممبر پہ پڑھاتے تھے. دنیا چھوڑی نہیں تھی. میدان جنگ میں بھی کوئی ان سے آگے نہیں تھا، مسلح پہ بھی کوئی ان سے آگے نہیں تھا. ان کی زندگی بھرپور زندگی ہے. انہوں نے ایسی بھرپور زندگیاں بسر کی ہیں کہ کسی اور کی اتنی بھرپور زندگیاں نہیں دکھائی دیتی. تو میرے عزیزو، دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینے کا اسلام نام نہیں ہے. اسلام میں تصوف کا کوئی تصور نہیں ہے. بات پھیل رہی ہے، میں اسے سمیٹنا چاہتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ڈمیاں تیار کی گئیں روحانی کرداروں کی، صوفیوں کی شکل میں. رابعہ بصری اور حسن بصری اور فلانے خود اس لائق بھی نہیں بن پائے کہ ظاہری طور پر مقابلے کے لیے لاتے اپنے کو. ایک ذرا سے اس طرف آیا تو ہر جگہ اس کا نام دیکھنے کو ملتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز. ایک ذرا سے اس نے اپنے کو سدھارنے کی کوشش کی تو اتنا نام ہے اس کا. تو اب چونکہ یہ تو سدھر نہیں سکتے تھے، یہ تو اوپر جا نہیں سکتے تھے، یہ تو پستیوں میں تھے، اور مقابلہ کس کا کر رہے تھے؟ جو معراج پر تھے ہر خوبی کی. شجاعت میں ان سے آگے کوئی نہیں، سخاوت میں ان سے اوپر کوئی نہیں، زہد میں ان سے آگے کوئی نہیں، خوف خدا میں ان سے آگے کوئی نہیں. اہل بیت علیہ السلام ان کا مقابلہ کر رہے تھے. پست ترین لوگ بلند ترین لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے. ایسے میں جب آدمی مقابلہ نہیں کر پاتا تو کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو یاد دلاؤں. ہماری قوم اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہت تیز ترار ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ ایک نمائش لگی تھی، کیکڑوں کی نمائش. مرتبانوں میں شیشے کے کیکڑے بھرے رکھے تھے. یہ امریکہ کے، یہ روس کے، چین کے، جاپان کے بڑا سے مرتبان، بڑے بڑے کیکڑے دبنگ ٹائپ کے گراتے ہوئے، بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہوئے. کہنے کون؟ کہنے امریکہ کے ہیں. چپٹے چپٹے، پیلے پیلے، تیز ترار، آپس میں پیار محبت کے ساتھ. کہا یہ کون؟ کہا جاپانی. ہر ایک دیکھتے رہے، مگر ہر مرتبان پہ ڈھکن بند تھا. ایک مرتبان بڑا سے فل، ہر سائز، ہر رنگ، ہر شکل بھرا ہوا. کہا یہ کہاں کے؟ کہا انڈیا کے. اچھا. کہا یہ ڈھکن نہیں لگا اس پہ؟ کیوں باقی میں لگایا؟ کہا ڈھکن نہ لگائیں تو سب نکل کے بھاگ جائیں گے. کہا یہ تو مرتبان بھرا ہے، اتنے بہت سے ہیں، اس پہ ڈھکن نہیں لگایا بھاگ نہیں جائیں. کہا نہیں، یہ نہیں بھاگیں گے. کہا کیوں؟ کہا ان میں سے جب کوئی ایک اوپر چڑھنے لگتا ہے دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. تو جب ریس میں آگے آدمی نہیں نکل پاتا تو جو آگے ہوتا ہے اسے کھینچ کے پیچھے لاتا ہے. ان پست انسانوں نے
ان معراج کمال پر پہنچے ہوئے عظیم وجودوں کا جب مقابلہ کیا تو خود تو اوپر جا نہیں سکتے تھے، ان کو نیچے لانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے روایت سازیاں ہوئیں، روایتیں گڑھی گئیں۔ وہ آیت جو مولا کی شان میں نازل ہوئی شب ہجرت کی، وہ ابن الجم کے نام لکھوا دی گئی لاکھوں درہم دے کے، اور جو شراب پی کے نماز پڑھنے والا ملعون تھا، معاذ اللہ، وہ مولا علی کے نام لکھوا دی گئی پیسے دے کے۔ مول بھاؤ بھی ہوا، اب وہ تفصیلیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں انہیں پیش بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اتنے میں کر دو، کہا نہیں اتنے میں نہیں کریں گے، اچھا اتنے لے لو، اتنے لو، مول بھاؤ کر کے 5-6 لاکھ درہم پتہ نہیں کتنے میں آخر اس نے روایت گڑھ دی، معاذ اللہ۔ تو انہی تدبیروں میں ایک تدبیر تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کی پہچان کے لیے ان کے صفات کمال پر مشتمل جو القاب اللہ کی طرف سے آئے تھے، ان میں سے ایک لقب تھا امیر المومنین۔ یہ لفظ خود ائمہ میں بھی صرف اور صرف مولائے کائنات علیہ السلام کی ذات سے مخصوص ہے۔ ائمہ نے اجازت نہیں دی کہ ان کے جد امجد کے علاوہ کسی کے لیے لفظ استعمال کیا جائے۔ چنانچہ آپ زیارت امین اللہ پڑھیں جو مولا علی روایت صحیحہ سے زیارت وارد ہوئی ہے، اور مولا علی کی زیارتوں میں صحیح ترین زیارت کہلاتی ہے زیارت امین اللہ۔ مفاتیح الجنان میں جاتے دیکھیں، مولا علی کی زیارت میں معرفت سے لبریز زیارت ہے، اس میں آپ کو لکھے کو ملے گا، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ مولا علی کے لیے زیارت وارد ہوئی ہے، لیکن یہ زیارت دیگر ائمہ کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جب نام لیں گے تو لفظ امیر المومنین صرف علی بن ابی طالب کے لیے استعمال کریں گے اور کسی امام کے لیے نہیں، جبکہ سب امیر المومنین اپنے دور کے، لیکن لفظ ان سے مخصوص تھا۔ سازش کیا رچی گئی؟ اس لفظ کو نیچے کھینچ کے لاؤ، یزید بھی امیر المومنین، ہارون بھی امیر المومنین، پتہ نہیں آپ متوجہ ہو سکے کہ نہیں۔ تو ایک سازش یہ تھی کہ لفظ امام، لفظ خلیفہ، لفظ امیر المومنین، لفظ ولی، یہ تمام الفاظ وہ تھے جو اللہ کی طرف سے مخصوص تھے صاحبان کمال و عظمت و عصمت کے لیے۔ سازشیں رچی گئیں کہ ان لفظوں کو اتنا گرایا جائے اور ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے کہ الفاظ اپنے وقار کو کھو دیں۔ نہیں، میں کہہ نہیں سکا شاید آپ سے بات، اتنا گرایا، بزرگوں سے سنا ہوا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لفظ خلیفہ اتنا گرایا کہ آج خلیفہ کا لفظ آتا ہے تو حجام سمجھ میں آتا ہے۔ اولیاء کا لفظ اتنا گرایا کہ آج لفظ بولا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کوئی بیٹھا ہو کہیں کنارے ہو حق کر رہا ہوگا، چلم لگائے ہوگا۔ اتنا گرایا گیا، کیوں؟ تاکہ یہ الفاظ اپنی تقدس کو کھو دیں۔ یہ سازش آج پھر دوبارہ رچی گئی ہے۔ علمی دنیا میں الفاظ تھے افراد کی عظمتوں کو پہچنوانے کے۔ لفظ آیت اللہ دلیل تھا اس بات کی کہ یہ انسان دین کی تعلیم کے اس عروج پر پہنچا ہے کہ یہ براہ راست احکام خدا کو قرآن و حدیث سے سمجھ سکتا ہے، یہ فقیہ بن چکا ہے، اس کے اندر صلاحیت اجتہاد پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ اب دوسروں کو درس اجتہاد دینے کے لائق بن گیا ہے۔ تب یہ لفظ آیت اللہ استعمال ہوتا تھا، اب یہ لفظ آیت اللہ میرے جیسے ہر سفید ریش کے لیے استعمال ہو رہا۔ لفظ علامہ انہی فقہا کے درمیان صدیوں میں کوئی نکلتا تھا جس کے لیے آتا تھا، علامہ ہلی۔ بہت کم گزرے ہیں ایسے علماء جن کے لیے لفظ علامہ آیا ہو۔ علامہ طباطبائی اس دور میں، علامہ مرتضی عسکری، آپ اپنی شخصیتوں سے بھی واقف نہیں ہیں، مشکل تو یہ ہے۔
یہ چند صدیوں میں ایک دو آتے تھے، اب ہر بے پڑھے لکھے بے تکان بولنے والے کو علامہ کہا جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا املا بدل دیں اور ان سے لکھوا دیں تو اسی املے میں لکھیں گے بھی۔ علم سے عالم اور اس سے علامہ، اور الف سے علم، علم عین سے نہیں الف سے، تکلیف، اور اس سے بنا لیجیے علامہ، زیادہ تکلیف پہنچانے والا۔ تو القاب کو کہاں سے کہاں کھینچ کے پہنچایا گیا، یہ بھی تشیع کے خلاف ایک سازش ہے، تاکہ جب لفظوں کی عظمت کھو جائے گی تو مفہوم بھی معظم نہیں رہ جائے گا۔ ہر آدمی مجتہد، ہر آدمی آیت اللہ، ہر آدمی حجت الاسلام، یہ سب کیٹیگریز ہیں جو علمی دنیا میں طے ہوتی ہیں، مگر وہ عوامی ہاتھ میں آ گئی اور ہر ایک لفظ ہر ایک کے لیے استعمال ہو رہا۔ جو ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا مولانا، ہمارے بچپن میں دو لفظ تھے، ایک مولوی ایک مولانا۔ مولوی اس کو کہتے تھے جو مدرسے میں پڑھا ہو مگر پورا نہ پڑھا ہو، ابتدائی درجات میں پہنچا ہو، انٹرمیڈیٹ لیول تک، تو مولوی سے آگے لفظ نہیں بولا جاتا اس کے لیے۔ جب پڑھ لکھ کے نکلتا تھا تب مولانا کہلاتا تھا۔ اب وہ ہر آدمی جو مجلس پڑھ رہا ہو مولانا ہو گیا۔ تو الفاظ کی عظمتوں کو، وقار کو، تقدس کو اس لیے چھینا جا رہا ہے کہ جب لفظوں میں وقار نہیں رہ جائے گا تو پھر ان لفظوں کے لیے باوقار شخصیتیں بھی نہیں ڈھونڈی جائیں گی، اور جب باوقار شخصیتیں نہیں ڈھونڈی جائیں گی تو ممبر بھی بے وقار ہو جائے گا، محراب بھی بے وقار ہو جائے گی۔ اچھا اب ایک صلوات بھیجی دیجیے آپ۔ بہرحال بات سے بات بلا وجہ شروع ہو گئی اور میں نے آپ کا اتنا بہت وقت لے لیا، وقت بہت کم ہے۔ میرے عزیزوں، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، بے انتہا اس موضوع پر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اب شاعری میں بھی اس پر توجہ دی گئی ہے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں پر کچھ شعر کہنا اب ایک طرح کا فیشن سا بن گیا ہے۔ میرے خیال سے وہ جو منور رانا صاحب نے ماں پہ کہا، اور اس کے بعد جو پہلا مسدس رضا سرسوی صاحب نے کہا، اب اس کے بعد ہر ایک کوشش کر رہا ہے۔ خیر اچھی بات ہے، فیشن ہی صحیح مگر اچھی چیز کا فیشن ہے، اسی سہارے کچھ پہنچ جائے۔ مگر شعراء کرام سے گزارش کروں گا کہ پھر جب ماں باپ پہ کہیں تو پہلے روایات اہل بیت پڑھ لیں، اس کے بعد شعر کہیں تو انشاءاللہ وہ خطیب سے آگے کام کریں گے۔ خالی لفاظی نہ ہو کہ تیرے جانے سے آنگن اجڑ گیا، سونا ہو گیا، اور تیرا آنچل ہٹ گیا سر سے، اور دھوپ بہت تیز لگ رہی ہے، یہ سب نہیں۔ پھر بتائیے کہ ماں باپ کے حقوق کیا، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں اولاد کو ان کے لیے شعر میں کہیے۔ 1 گھنٹے کی میری تقریر اتنا نہیں بگاڑ پاتی جتنا 1 منٹ کا آپ کا شعر بگاڑ لیتا ہے، اور جتنے میرے پورے عشرے نہیں بنا پاتے اتنا ایک شعر آپ کا بنا دیتا ہے۔ آج کل کے حالات یہ ہیں کہ خطیب آ کے ایمانداری سے سارا پیغام پہنچاتا ہے، تھوڑا سے خوف خدا بٹھایا دل میں، تھوڑا سے قبر کی فکر بٹھائی، اور اس کے بعد ایک شاعر آیا اور اس نے کہا کہ منکر نکیر جو قبر میں آئیں گے میں وہ نعرہ حیدری ماروں گا کہ بھگدڑ ہو جائے گی۔ لیجئے سب جوان خوش کہ مولوی صاحب 10 دن میں پھنسایا تھا انہوں نے، اور یہ ہم 1 منٹ میں چھوٹ گئے، بیل نہیں ہوئی، پولیس والے خود ہی بھاگ گئے۔ عجیب و غریب ہمارے حالات ہو رہے ہیں میرے عزیزوں۔ یہ ہمارے جوان انہی اشعار سے اپنے عقیدے بنا رہے ہیں، اور جب یہ بگڑے عقیدے لے کے قیامت میں اٹھیں گے تو پھر انہی خطبہ اور شعراء کو فاطمہ پکڑے گی کہ جس دین کے بچانے کے لیے پسلی ٹوٹی ہوئی تھی پھر بھی میں دربار میں گئی، دروازے پہ گئی علی کی مدد مانگنے، اور تم نے اسی دین کی نوبت یہ کر دی کہ آج علی والا علی کی سیرت سے اتنا دور ہو گیا۔ علی جس کا سر سجدے میں کٹا، فاطمہ زہرا جس نے شکستہ پہلو کے باوجود زندگی کے آخری لمحے تک مستحب عبادتیں بھی نہیں چھوڑی، ان کے ماننے والے نماز کا مذاق اڑانے لگے، فدق فدق چیخنے والے خمس کے وجوب سے انکار کرنے لگے۔ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ یہ مصیبت اسی ممبر سے آئی ہے، اسی ممبر کی خطابت نے، اسی ممبر کی شاعری نے یہ تباہی پھیلائی ہے، اور پوری قوم جواب دہ ہوگی کل علی و فاطمہ کو، حسن و حسین کو، رسول خدا کو۔ لہذا خدا کے لیے
معیار یہ نہ بنائیے کہ مجھے کیا پسند ہے اس کو بلائیں، معیار یہ بنائیے کہ اسے بلائیں جو وہ بیان کرے جو اللہ کو پسند ہو، نبی کو پسند ہو، رسول کو پسند ہو، امام کو پسند ہو، حضرت زہرا کو پسند ہو۔ اللہ کو ان کی باتیں پسند ہیں، ان کو اللہ کا تذکرہ پسند ہے، لہذا اس منبر کو معمور ہونا چاہیے ذکر خدا سے لے کے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ لیکن ذکر کا مطلب خالی زبان سے ذکر نہیں، وہ ذکر جو وجود میں خوشبو کی طرح سے سما جائے کہ جہاں سے گزرے وہاں سے اہل بیت کی خوشبو ہمارے کرداروں سے آئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں ایک پہلو پر جتنا وقت بچایا میں نے خود ہی خرچ کر دیا ہے، جس موضوع بات کرنے آیا تھا اس کے سلسلے میں آیت پڑھی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ آیتیں آئی ہیں، جس میں ایک بات علماء نے مسلسل مجلسوں میں پڑھی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے کہ جیسے اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں قدم قدم پہ ہے۔ یہ دو علامتیں ہیں، نماز حق اللہ کی نشانی ہے اور زکوٰۃ حق العباد کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ خالی پیسہ نکال دینا نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے حق کی ادائیگی کی علامت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ کر کر کے بتایا ہے کہ صرف حق اللہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، حق العباد بندوں کا حقوق، مخلوق خدا کے حقوق بھی اتنے ہی لازمی ہے جتنے اللہ کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیات دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے اکثر آیتوں میں اپنی عبادت کے وجوب کے حکم کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہمارے لیے کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نمونہ خالی آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ بچپن سے ہم مجلسوں میں سنتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ پیغمبر کا نام لیں تو صلوات نہ بھیجیے گا تو جفاکاروں میں شامل ہو جائیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق کی دنیا میں اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے۔ اللہ نے حقوق العباد کا تذکرہ ہمیشہ حقوق اللہ کے ساتھ کیا ہے ایک، اور اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کو خوش رکھنا یا ماں باپ سے مربوط جتنے احکام دیے ہمیشہ جوڑا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو فرائض ہیں ان میں یہ فریضہ کتنا بڑا ہے۔ ماں باپ انسانی زندگی کی دخل اندازی میں کتنا دخل رکھتے ہیں وہ ذرا سے توجہ فرمائیں۔ فقہ کے شریعت کے دو مسئلے جو آپ کے علم ہیں میں دونوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جوڑ کے نتیجہ آپ خود نکال لیں۔ پروردگار عالم نے جتنے احکام دین دیے ہیں ہماری زندگی کو ان احکام نے 5 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہماری زندگی کے کچھ کام واجب ہیں، کچھ کام مستحب ہے، اچھائیوں کی 2 قسمیں۔ واجب کا مطلب ان کا فائدہ اتنا زیادہ ہے اور چھوڑنے میں نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہمارا بندہ اس فائدے سے محروم رہے یا یہ نقصان اٹھائے۔ مستحب کا مطلب کہ فائدہ تو بہت ہے لیکن چھوڑنے میں نقصان نہیں ہے بڑا، تو وہاں اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، کرو تو اچھا ہے اور نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک بھی لکھے اور وٹامن بھی ساتھ میں لکھ دے، تو وٹامن اینٹی بائیوٹک چھوڑ دینے میں نقصان بڑا ہے، کھانے میں فائدہ ہے، البتہ فائدہ نہیں نقصان ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اینٹی بائیوٹک کتنی بڑی بلا، لیکن فی الحال ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ تو بچہ اگر اپکائیاں بھی لے رہا ہے تو ہم اینٹی بائیوٹک تو زبردستی پلا دیں گے، لیکن ملٹی وٹامن اگر نہیں پیتا ہم کہتے رہے اچھا رہنے دو کوئی بات نہیں چھوڑ دو، پی لیتا تو اچھا تھا، نہیں پیے گا تو کوئی بڑا نقصان اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو نیکیوں کی 2 قسمیں جن کے کرنے میں فائدہ چھوڑنے میں نقصان، اور دونوں اتنے بڑے کہ اللہ راضی نہیں۔ جیسے ہم بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں کہ یہ سب چلے گا یہ نہیں چلے گا، تم جاؤ کھیلو کودو جو ہی چاہے کرو، لیکن دیکھو اسکول تو جانا پڑے گا، نماز تو پڑھنا پڑے گی، وہاں پٹائی کر دیتے ہیں۔ وہی اللہ کا معاملہ کہ وہ نقصان اللہ ہمارا برداشت نہیں کرنا چاہتا جو بہت بڑا نقصان۔
اور اس فائدے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا جو ہمارا بڑا فائدہ لہذا واجب کر دیتا. فائدہ بڑا نقصان بڑا نہ ہو تو مستحب. برائی کی بھی دو قسمیں، کرنے میں نقصان بہت بڑا اور چھوڑنے میں فائدہ بہت بڑا، تو ایسے کام کو حرام کر دیتا. شراب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان ہی نقصان نہیں ہے مگر اس کا نقصان فائدے سے بڑا ہے لہذا نہیں کرو یہ کام. تو ہر حرام میں صرف نقصان ہی نہیں ہوتا، فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑے نقصان سے اللہ بچاتا ہے، حرام کر دیتا ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنے میں کوئی بڑا نقصان نہیں، چھوڑنے میں فائدہ بڑا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ چھوڑ دو، اچھی بات ہے، نہ چھوڑو کوئی بات نہیں. کلیجی مکروہ ہے مثلا کھانا، مثال کے طور پر، مجھے دھیان نہیں کہ تمام فقہا متفق ہیں اس پر کہ نہیں، مکروہ ہے. تو اب اگر نہ کھاؤ تمہارا ہی فائدہ ہے، کھاؤ گے تو تمہارا نقصان ہے، کم نقصان ہے. 2-4-10 جانوروں میں ایک آدھ تو بیمار نکلے گی، اس کی کلیجی کھاؤ گے تمہارے لیے بیمار ہو جانے کا ڈر ہے. ڈاکٹر صاحبان تشریف فرماؤ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے اس فیلڈ میں دخل اندازی کر کے اپنی جہالت اب تک نہیں پہنچانا چاہیے. تو یہ اس کی مصلحتیں ہیں، 4 قسمیں کرتا ہے. 5واں جہاں فائدہ نقصان کچھ نہیں اس کو مباح کر دیتا. یہ 5 قسمیں. اب قانون یہ ہے کہ جو واجب ہے قیامت تک واجب، جو حرام قیامت تک حرام، جو جائز قیامت تک جائز، جو ناجائز قیامت تک ناجائز، جو حلال قیامت تک حلال، جو حرام قیامت تک حرام. البتہ اس میں اسلام قیامت تک کا دین ہے، اس لیے ایک قانون اور ہے. کیا کروں، وقت کم ہے لیکن باتیں اہم ہیں، بچوں اور جوانوں کو سمجھنا چاہیے اپنے دین کو. ایک ہے احکام اولیہ، پہلا حکم. ایک ہے احکام ثانویہ. احکام اولیہ میں کوئی چیز واجب ہو، احکام ثانویہ میں حرام بھی ہو سکتی ہے مگر وہ وقتی ہوتا ہے. میرے اوپر روزہ واجب ہے، تندرست صحت مند ہوں، میں شوگر کا مریض ہو گیا، اب روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا دوا کے بغیر. اب یہاں کو کیا ہے، روزہ واجب رہا کہ حرام؟ حرام ہو گیا. اب شوگر کی مثال میں نے غلط دے دی. مجھے بخار آیا ہے، ٹائیفائڈ ہے، اور دن میں 24 گھنٹے میں 2 خوراک کھانا ہے. مجھے نہیں پتا ٹائیفائڈ کی دوا 24 گھنٹے میں 1 بار کے 2 بار کے 3 بار. مثال دیتا ہوں، بخار آ گیا، 2 ہفتے کا کورس ڈاکٹر نے لکھا اور کہا کہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے پہ کھانا، اور نہیں کھاؤ گے تو مرو گے. اب یہاں روزہ حرام اور روزہ توڑنا؟ بولیے بھائی. چائے پی کے آئے، آپ نے دیکھا بہت بھیڑ لگی تھی وہاں. کیا کشمیری چائے جگاتی نہیں ہے، سلاتی ہے؟ شکر تو زیادہ نہیں تھی. اب میں کیسے کہوں کہ شکر اور بڑھا لیجئے، مٹھاسی بڑھے گی، صلوات سے نمک تو آئے گا نہیں. صلوات کی مٹھاس میں اپنی تعمیل کا نمک ملائیے تاکہ نمک حرامی عمل میں ہم سے نہ ہو. احکام اولیہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، احکام ثانویہ وقتی مسائل پہ ہوتے ہیں. نماز واجب ہے، ہندو مسلم دنگا ہو گیا، ابھی ہم پڑھیں گے وہاں نماز تو ابھی مارے جائیں گے. مولانا کا چھپ کے نکل لو، نماز نہیں پڑھنا. اب ہم چھوڑ دی نماز، ہم نے کیا کہا، مولانا کہا نماز نہ پڑھو. نہیں بھیا، یہ حکم وقتی ہے. تو احکام ثانویہ وقتی ہوتے ہیں. اسلام کی نرمی کے اور بقا کے اور قیامت تک زندہ دین رہنے کے جو قوانین ہیں ان میں سے ایک اہم ترین قانون یہ بھی ہے، عام حالات میں ایک حکم ہونا، خاص حالات میں اس حکم کا وقتی طور پر بدل جانا. تو بدلنے کا حق کسی کو نہیں. جو حلال وہ حلال، جو حرام وہ حرام. یہ بتائیے کہ واجب روزوں کے علاوہ مستحب روزے ہیں کہ نہیں ہیں؟ واجب روزوں کے علاوہ مستحب روزے بھی ہیں. ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے، ہم نذر کر لیں تو روزہ واجب ہے. حالانکہ ہمارے ہاں نذر تو خالی ایک ہی رہ گئی ہے، معصومین علیہ السلام کی کچھ سورے پڑھ کے ان کی خدمت میں ہدیہ کرو، مٹھائی کھاؤ. یہ بھی ایک نذر ہے. میں یہی نذر اصل میں یہ ہے کہ پروردگار میرا یہ کام تو کر دے تو میں ایک اچھا کام کروں گا. ان میں سے ایک اچھا کام یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں کچھ ہدیہ بھیجا، اور ہوتے ملاقات ہوتی ان سے تو مٹھائی بھی ان کی خدمت میں لے جاتے زید پور کی. اب وہ نہیں ملیں تو کس کی خدمت میں آئے گی وہ مٹھائی زید پور کی؟ اب چونکہ وہ ہے نہیں تو اگر امام تک مٹھائی لے جاتے تو کیا اکیلے بیٹھ کے کھا لیتے؟ کھجوریں بھی آتی تھیں اور بانٹ کے کھاتے تھے تو مومنین کو کھلاتے. تو ہم نے سوچا کہ امام تک مٹھائی نہیں پہنچ رہی، چلو ہم ان کی طرف سے مومنین کھلا دیں. مگر یہاں تو امام ضامن پہ نظر کر کے خود ہی کھا لیتے ہیں. ہم نے مدرسے میں تو یہی دیکھا تھا، پتہ نہیں
جتنے امام ضامن ہم لوگوں کو ملتے تھے سب نظر کر کے خود ہی نوش فرما لیتے تھے، پتہ نہیں وہی مصرف ہے کچھ بدلا۔ امام ضامن بات نکلتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت کام کے میرے عزیزو۔ امام ضامن کی کیٹیگری طے کیجئے ہے کیا؟ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ امام ضامن کے نام سے فقہ کی کتاب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ امام ضامن کیوں باندھا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے۔ تو حفاظت کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ صدقہ۔ صدقہ دو، اپنے کو محفوظ کرو، بہت فائدے ان میں سے ایک حفاظت بھی ہے۔ تو صدقہ فقیر کو پہنچے تو کام کرے گا، یا ہم باندھے باندھے ٹہلیں تو کام کرے گا؟ بھئی یہ کوئی دعا تو ہے نہیں کہ باندھے ہیں اس کی برکت سے حفاظت ہوگی۔ اب یہ کس نے باندھا، کیوں باندھا، مجھے نہیں پتا۔ صدقے کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو مجھے بتائیے، میری سمجھ نہیں آتا امام ضامن صدقے کے علاوہ کچھ اور ہو۔ امام ضامن زکوٰۃ نہیں ہے، امام ضامن خمس نہیں ہے، امام ضامن کفارہ نہیں ہے۔ جتنی رکوع میں شرح ہیں جا کے پڑھ لیے دینیات میں، توضیح المسائل میں، روایت کی کتابوں میں، سیدھے کہیں آپ کو جو فقہی کتابوں میں اور احادیث میں جتنی کیٹیگریز کار خیر کی ملیں گی، ان میں سے کسی کے خانے میں تو فٹ کیجئے امام ضامن کو۔ تو مجھے تو یہ لگتا کہ صدقہ ہے، حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، تو حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو باندھے باندھے پھرنے سے حفاظت نہیں کریں گے یہ 5 روپے۔ اچھا اب کچھ چیزیں بھی ہم نے طے کر لی، صدقہ 2 روپے۔ امام ضامن بہت بڑے آدمی ہیں تو شان کے اظہار کے لیے باندھ دیا تو 100 کا نوٹ باندھ دیا، ورنہ 5 روپے 10 روپے سکہ ہی بندھے گا۔ پتہ نہیں اس میٹل میں حفاظت کی کون سی طاقت ہے۔ جو آیا ہے لفظ، وہ تاریخ پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کا جو ایک واقعہ ہے۔ ایران کی بسوں پہ لکھا ہوتا ہے یا ضامن آہو، آدھا عربی آدھا فارسی۔ آہو فارسی ہے، ضامن عربی ہے۔ ایرانی کچھ ہم سے آپ سے کم بونگڑ تھوڑا ہی ہیں، عربی کے معاملے ہم سے کم نہیں ہے، وہ بھی وہ ٹھوکتے ہیں۔ جیسے ہم زیارتوں میں شاہنشاہ خراسان، ارے بھیا شہنشاہ اور خراسان عربی نہیں ہے جو زیارت میں لگائے ہوئے ہو۔ ایک حسرت میں نے لکھنؤ بیان کی تھی، یہاں بھی بیان کر دوں کہ حسرت رہ گئی کہ ہماری کسی مسجد سے صحیح اذان سننے کو مل جائے اور ہماری کسی مجلس میں صحیح زیارت سننے کو مل جائے۔ ضرورت ہے کہ جن حضرات کو شوق ہے ان کی ٹریننگ کی جائے۔ میں نے ایک تجویز لکھنؤ میں رکھی تھی جو پوری نہیں ہوگی، کہ جتنے مؤذن ہیں آئیں ان کو انشاءاللہ اذان صحیح کرا دی جائے۔ جو ہماری معاشرے میں زیارت پڑھانے والے بزرگ ہیں، کوشش کریں کہ کتاب سے دیکھ کے پڑھا کریں۔ زبانی غلط سلط زیارتیں پڑھائی جاتی ہیں، زیر زبر پیش۔ شرم آتی ہے کہ دیگر مذہب کے اہل علم جو آپ کی اس عربی کو سن رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کتنی جاہل قوم ہے جو لاؤڈ اسپیکر پہ بھی اپنی جہالت چھپا نہیں پاتی۔ اذان میں ہاں ایک آدمی تو کم سے کم ہاں کہہ رہا ہے۔ اذان میں امیر المومنین کے سلسلے میں جب قصیدہ خوانی شروع ہوتی ہے تو کیا کیا سننے کو نہیں مل جاتا، عربی کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے غلط، لٹریچر کے لحاظ سے غلط۔ کتنا ہم بے خبر ہو گئے ہیں کہ اپنی جہالت کو بھی لاؤڈ اسپیکروں میں منتقل کر رہے ہیں۔ زیارتوں میں یہی سب ہوتا ہے۔ خیر بعد میں بات نکل رہی تو لکھا ہوتا ہے یا ضامن آہو، ضامن عربی ہے، آہو فارسی ہے۔ قصہ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے کہ ہرن کا بچہ، ہرنی شکار کر لی گئی تھی اور پکڑ کے لے جا رہا تھا، اس نے امام سے فریاد کی کہ مجھے اجازت مل جائے، میرا بچہ ہے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں اور پھر ہی لے جائے مجھے مار ڈالے۔ امام نے ضمانت لی، وہ چلی گئی اور دودھ پلا کے آئی اور واپس آئی، پھر چھوڑ دی گئی۔ تو آپ کو سنا ہوگا واقعہ۔ تو چونکہ امام نے ضمانت لی تھی ہرن کی کہ تم پریشان نہ ہو، شکار اس کا آتا ہے یہ واپس آئے گی، ان کی حکومت تو کائنات پہ ہے نا، ان کی حکومت سے کون نکل کے جائے گا باہر۔ تو چونکہ امام نے ہرن کی زیارت ضمانت لی تھی کہ واپس آئے گا، شاید ہمارے بزرگوں نے وہیں سے سیکھا کہ امام ضامن نہیں، امام ضامن، 8ویں امام جو ضامن ہیں، اور وہ ضامن سے زیادہ ہیں۔ القاب پڑھیے، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، اے وہ کہ جو جزا کے دن
اپنے زائرین اور اپنے شیعوں کے فریاد پر فریاد رس بننے والے ہیں۔ نہیں، آپ نے اس کی قیمت کو نہیں پہچانا۔ خصوصیات ہیں ہمارے ائمہ کی، زیارتوں میں یہ لقب انہی کے لیے ملتا ہے، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، ان میں سے ایک ہے۔ آخرت میں وہ جب ہم فریادی ہوں گے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو اس وقت وہ مدد کرنے والے۔ تو چونکہ وہ ضامن بنے تھے پلٹ کا آنا، لہذا ہمارے بزرگوں نے سوچا امام ضامن کے حوالے کیا۔ یہ باندھا کیوں گیا مجھے نہیں معلوم، کیا سوچا گیا مجھے نہیں پتا، لیکن صدقہ ہے لہذا اسے اسی وقت نکال دیا جانا چاہیے، مسافر کے چلنے سے پہلے پہنچ کے کھایا نہیں جانا چاہیے، مٹھائی پہ نظر کر کے نہیں کھلا دینا چاہیے، مستحق تک پہنچانا چاہیے جو صدقے کا مصرف ہے۔ ایک ہلکی سی ٹھنڈی سی صلوات بھیج دیے۔ میں پھر جلدی سے واپس لاؤں بات وہیں جہاں سے بار بار ہٹ رہی ہے۔ تو قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا اسلام کے۔ یہ بتائیے کہ روزے جو واجب ہیں، رمضان کا روزہ، نذر کا روزہ، میں نے نذر کے لیے ایک بات آپ سے کہہ دی کہ نذر اللہ سے وعدہ کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ ایک اچھا کام کروں گا، چاہے وہ ایک بار صلوات بھیجنا ہو، چاہے ایک بار سبحان اللہ کہنا ہو۔ ارے کہہ دیجیے بھائی، سبحان اللہ کہیے۔ ہمارے بزرگ بہت سمجھدار تھے، مجلس میں بیٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ، روایت تو سنی ہوگی نا کہ ایک سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں ایک بار درخت لگتا ہے، تو مجلسوں میں باغ کے باغ لگ جاتے ہیں۔ ویسے باغ وہاں بھی لگے تھے، پیغمبر نے بتایا کہ باغ کے باغ لگ گئے، اب کیا کرنا، کچھ کرے چاہے نہیں، باغ تو ہمارے ولی آباد پورا جنت میں، کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر تمہارے کوئی ایک گناہ کی چنگاری پورے باغ کو جلا کے خاک کر سکتی ہے۔ نیکی کرنا مشکل کام نہیں ہے، نیکی کو گناہوں سے بچا کے رکھنا مشکل کام ہے۔ خیر، تو پھر واپس آئیے جلدی سے۔ روزہ واجب، روزے مستحب بھی ہیں، پورے رجب کے مہینے کے، پورے شعبان کے مہینے کے، مختلف تاریخوں کے روزے سب مستحب ہیں۔ مستحب روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، جس کے ذمے کوئی واجب روزہ باقی ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ خیال ہے۔ نماز میں چھوٹ ہے کہ واجب نماز باقی ہو تب بھی مستحب نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن واجب روزہ باقی ہو تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو روزہ مستحب ہے شعبان کا، گرمی میں پڑ رہا آج کل، جوان ہے ابھی بالغ ہوا ہے، کم سن بچہ ہے، وہ شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر ماں یا باپ اسے منع کر دے کہ اتنی گرمی ہے، ابھی رمضان بھر روزہ رکھنا ہے، ابھی تم دبلے ہو، ابھی بیماری سے اٹھے ہو، رمضان میں رکھنا روزہ، لیکن یہ اس وقت مستحب روزہ نہیں رکھو، منع کر دے، اور اگر اس کے بعد وہ روزہ رکھے تو ماں باپ کو اذیت ہو، تو یہ مستحب روزہ حرام ہو جائے گا۔ ماں باپ کی عظمت میں نے بیان کر دی۔ اس کا الٹا بھی سن لیجئے، نماز پنجگانہ واجب ہے، نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے کیا؟ سوائے جمعے کے واجب نہیں ہے، روزانہ کی 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن توضیح میں جا کے پڑھ لیجئے۔ تحفۃ الامام میں لکھا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، توضیح میں ہے۔ تحفۃ الامام لکھی کس نے وہی نہیں معلوم، ایسا مخلص تھا کہ اللہ نے نام کا معاملہ ہی ہٹا دیا۔ تحفۃ الامام کس کی لکھی ہوئی کوئی نہیں جانتا، مگر جس کی بھی لکھی اتنا مخلص تھا کہ نہ جانے کب سے وہ ہمارے معاشرے میں چھائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ جب جس نے چھاپا، مارکیٹ کے حساب سے اس میں جو چاہا بڑھایا، جو چاہا گھٹایا، جو چاہا بدلا۔ تحفۃ العوام پر ہر جگہ لکھا ہونا چاہیے تحفۃ العوام مصدقہ لکھا ہوتا ہے، لکھا ہونا چاہیے تحفۃ العوام محرف، تحریف کی ہوئی تحفۃ العوام۔ جب چھپے جہاں چھپے دیکھ لیے، جس کا جو جی چاہے گا اس میں ملا دے گا، جو چیز چاہے گھٹا دے گا۔ بہت سی چیزیں اس میں ایسی آ گئیں جو غیر معتبر ہیں، جن کا اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات سے یا تو رشتہ ہی نہیں ہے یا بہت ضعیف اور گڑی ہوئی روایتوں کو بنیاد بنا لیا گیا، جس میں پورے وہ خانے ہیں، یہ والا خانہ دیکھو تو یہ چوخانہ، یہ دیکھو تو یہ جنت واجب، یہ دیکھو تو
یہ ہو اور وہ چوکھانے والی جتنی روایتیں ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں، منسوب کی گئی ہیں، مگر ارشادات اہل بیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں فری میں جنت نہیں بانٹی گئی، کچھ کر کے جنت دی ہے انہوں نے۔ آپ کہیں گے دیکھ کے، تو یہ جو 24 اور 48 اور پھر یا اللہ یا رزاق، یہ جو ذائچے وائچے بناتے ہیں، یہ سب نجومیوں اور صوفیوں کا ملا جلا کھیل ہے۔ بہت برا لگے گا بہت سے لوگوں کو، مگر میرے عزیز جو سچائی ہے وہ ممبر سے تو بیان ہونا چاہیے۔ یہ سب غیر معتبر روایات سے یا دیکھ دیکھ کے گڑ گڑ کے، اور غور کریں گے تو یہ برادران اسلام جو دامن اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، وابستہ نہیں ہیں، ان کی ایجادیں ہیں جو ہمارے ہاں بھی آ گئیں، جیسے ہمارے ہاں بنی اسرائیل کی گڑی ہوئی روایتیں آ گئیں۔ پوری تفسیر کی روایتوں میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے اسرائیلیات، یعنی وہ یہودی جو ہار گئے تو تھک کے مسلمان ہو گئے، گھس گئے مسلمانوں میں، اور اپنی ساری کہانیاں جو ان کے ہاں جھوٹی تھی وہ سب ہماری روایتوں میں ڈال دی، جن میں کہ زیادہ تر خرافات سیاہ میں چلی گئی اور تھوڑی بہت ہمارے سادہ لو بعض لوگوں نے منتقل کر دی، امام کا نام لکھا دکھا منتقل کر دی، اور منتقل کرنے والے بھی ہم ان کا احسان ہے، اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ چنے بیٹھ کے، کھوتے ہوئے مال کو جلدی جلدی سمیٹا، کتابوں میں بھر دیا، بہار الانوار ہو چاہے وسائل الشیعہ ہو، کھوتے ہوئے مال کو، مٹی ہوئی روایات کو جمع کر لیا اور کہہ دیا کہ اب ہم جمع کر رہے ہیں، اب پرکھتے سمجھتے رہنا۔ اور یہ جمع کرنے والوں کا بڑا احسان ہے، 400 نسخے تھے ان مومنین کے جنہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے سن کے براہ راست روایتیں لکھی تھیں، 4000 تھے، مٹتے مٹتے 400 رہ گئے، ان سے جمع کر کے، دوڑ کے، گدھوں پہ سفر کر کے، پیدل سفر کر کے، ایک ایک روایت لینے کے لیے معلوم ہوا عراق سے افغانستان جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء نے ان کو جمع کیا، انہوں نے جمع کیا، انہوں نے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کیا، اور اگر انہوں نے صحیح غلط کا فیصلہ بھی کیا ہے تو جیسے سائنٹسٹ ہے، جیسے میڈیکل سائنس ہے، جیسے آپ کی کیمسٹری ہے، جیسے فزکس ہے، اس کے نظریات بدلتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح سے روایات کا معاملہ ہے۔ اب ایک روایت اور سنانا چاہتا ہوں، بہت قیمتی، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہمارے جوان پریشان نہ ہو، اذان سے پہلے ہم اتر جائیں گے، لیکن آپ کے دل کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے سن لیں۔ خطیب آدم تاواسرا سے بچپن میں سنا تھا، کہیں کہیں دوہرا دیتا ہوں، ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مشاعرے میں غزلیں پڑھی جاتی ہیں، غزلیں ہوتی ہیں 10-11 شعر کی۔ ایک صاحب بروزن مثنوی غزل لے کے بیٹھ گئے، مثنوی ہوتی پوری پوتھی، بقول خطیب آدم تاثرہ، خطیب آدم یعنی مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ، ان کے بقول کہ لمبی غزل اور آواز بھی تانسین کے چچا کی۔ اب 10 شعر 20 شعر 30 شعر ختم ہی نہیں ہوتی، تو پیچھے سے ایک دیہاتی ڈنڈا لے کے اٹھ کے کھڑا ہوا، میں بھی دیہاتی ہوں اور آپ سے تگڑا، لٹ لے کے کھڑا ہوا، ڈنڈا، لٹ، لاٹھی نہیں، لٹ۔ شاعر بھی اناڑی نہیں تھے، برا نہ مانیے گا، دیکھتے ہی سمجھ گئے کیا ہونے والا ہے، پرانا تجربہ تھا۔ کہنے لگے بھائی صاحب بیٹھیے، آپ کی زحمت تمام، بس آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک بات چپکے سن لیے، جب کوئی شاعر کہے آخری شعر تو دھوکہ نہ کھائیے گا، اس کے بعد ایک شعر اور بنا میں مطلع سنائے گا، اور جب کوئی خطیب کہے بس 2 جملے تو دھوکہ نہ کھائیے گا، آپ کو یہ نہیں پتا ان کا ایک جملہ کتنے کلومیٹر لمبا ہے۔ کہ لگا آخری شعر آپ کی زحمت تمام، اس نے ہاتھ جوڑے، دیہاتی میں اپنی زبان کا حضور آپ پڑھیں، آپ تو ہیں مہمان، ہم تو اس میزبان کو ڈھونڈت ہیں جس نے آپ کو بلایا ہے، تو میں تو ہوں مہمان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نے انتہائی قیمتی بات، روایات اہل بیت کے بارے میں انتہائی قیمتی بات، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. دیکھیں ہمارے پاس علم میراث میں منتقل ہو رہا. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما, یہ ڈی ایم ہے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں ہے, ڈاکٹر آف میڈیسن میرے خیال میں, شاید ڈی ایم یہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ماسٹر آف میڈیسن کے بعد پی ایچ ڈی گویا. تو یہ بتائیے کہ ہمارے بچپن میں تو ایم بی بی ایس ہوتے تھے, ایک آدھ ایم ڈی ہوتا تھا, سر پہ بٹھاتے تھے. پھر اب ایم ڈی ماشاءاللہ اتنے بڑھے کہ کوئی حد نہیں رہ گئی, اب ڈی ایم آ گئے. جہاں میڈیکل سائنس ڈاکٹر صاحب جب ہائی اسکول میں تھے وہاں پہنچی تھی, آج جب ڈاکٹر صاحب ڈی ایم کر چکے ہیں تو کہاں پہنچی میڈیکل سائنس؟ آگے بڑھی ہے نا. پیچھے والی چیزیں آگے جا رہی ہیں, آگے والے اسے اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد ہوا تو اتنے بڑے بڑے ہال میں سنا پہلا کمپیوٹر لگا تھا, آج اتنی ساری میں نہ جانے کیا کیا آ گیا ہے. ہر علم میں چھوڑیے سب, ہم جب پیدا ہوئے بھوندو پرساد تھے بالکل. آج کے بچے, ہم لوگ پیدا ہوتے تھے تو کبوتر کے بچے, اب پیدا ہوتے مرغی کے بچے, پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگتے. یہ اور بات ہے کہ کبوتر کا بچہ جب دھیرے دھیرے بڑھتا ہے تو آسمانوں پہ جاتا ہے, اور یہ جو مرغی کے بچے ہیں آخر میں وہی بسم اللہ ہے, اللہ اکبر. آج تیز رفتاری جو نوجوانی اور جوانی کی تیز رفتاریاں ہیں یہ انسانیت کو آگے جانے سے روک رہی. آج ہمارا کمسن جوان دو ٹیڑے میڑے شعر کہتا ہے تو اپنے کو شاعر اعظم سمجھنے لگتا ہے, اور ایک کمسن خطیب چار لفظی کی تقریریں یاد کر لیتا ہے تو اپنے کو شاعر اعظم وہ سمجھتا ہے, خطیب اعظم یہ سمجھنے لگتے ہیں, آگے زیادہ نہیں جا پاتے. اور ایک مدرسوں کا ہمارا تجربہ ہے کہ جو بچپن میں اچھا خطیب نکلا وہ بعد میں کبھی نہیں نکلا, اور جو بچپن میں پڑھتا رہا وہ بعد میں بڑا خطیب بنا. یہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے, جو شروع میں زیادہ تیز ہوں گے اپنے بچوں کو زیادہ, میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, زیادہ شعر خوانی اور مجلسوں کو بچپن میں نہ لگائیے, ان کو انہیں پڑھنے دیجئے. اگر آپ کو ان سے مجلس پڑھوانا ہے تو انہیں عالم بنائیے, اگر آپ کو انہیں شاعر بنانا ہے تو پہلے انہیں اردو ادب پڑھائیے تاکہ خبر کا قافیہ قبر کو نہ بنائیں. ہاں, پاکستان کے شاعر اعظم جن سے زیادہ نوحے آج تک کسی نے نہیں کہے, ان کیا دیکھ لیجئے, خبر و قبر قافیہ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. نوحے دو, ہمارا جوان بھی اتنا بے خبر ہو گیا, بے قبر ہو گیا وہاں کے لہجے میں, حیدرآباد کے لہجے میں, کہ جب اچھا گویا کوئی مل گیا کیسٹ کا نوحے کے نام پہ جس میں ایک آنسو نہیں نکلتا, ہم نے اپنے گاؤں کے محلوں کے مخلص سادہ مزاج نوحہ خانوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی. مٹا رہے ہیں مزہ کو, ان گویوں کے کیسٹوں کو خرید خرید کے انہیں سیلیبریٹی بنا رہے ہیں. عزاداری بڑھا نہیں رہے ہیں ہم, عزاداری کو اس کا تقدس بھی چھین رہے ہیں, اسے ختم بھی کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں نقال آ رہے ہیں صرف. پہلے ہمارے ہر محلے میں استاد ہوتے تھے, مرثیے کا الگ, نوحے کا الگ, نسلوں کو تیار کرتے تھے. شعراء ہوتے تھے, نسلوں کو تیار کرتے تھے. اب شاعر صاحب ذرا سے تک بندی کرنے لگے تو ان کی توہین ہوتی ہے کہ وہ کسی شاعر کے پاس جا کے اصلاح لیں. بہت برا حال ہے ہمارا. میرے عزیزو, اس سے بچانا آپ کو ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ذکر اہل بیت بہت اچھی چیز ہے, بچے کو اس کی عادت ڈالیے, مگر اگر اچھا پڑھنے لگے تو یہاں وہاں بٹھانا نہ شروع کر دیے, ورنہ یہ اسی کا ہو جائے گا, اس کو واہ ملے گی اور تھوڑا بہت انعام ملے گا, یہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا. اس کی عزاداری پیسہ اور نام کمانے کا ذریعہ آگے چل کے بنے گی, خدمت نہیں بن پائے گی. بہت ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کہہ رہا ہوں, آپ صلوات بھیج کے سیدھا کرتے ہیں. اچھی آواز اللہ نے دی ہے تو اسے اردو ادب پڑھائیے تاکہ اچھا شاعر نکلے. اچھی خطابت کی صلاحیت دی ہے تو اسے عالم دین بنائیے تاکہ گمراہ خطیب نہ ہو. منبر پر آنے کا معیار یہ دیا ہے, نماز جمعہ میں خطبہ وہ کہے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہو, یعنی صاحب علم بھی ہو, صاحب عدالت بھی ہو. شریعت نے جوڑا ہے اس کو. لہذا نہ بے خبر کو منبر پہ آنا چاہیے, نہ بے عدالت کو منبر پہ آنا چاہیے. بے خبر ہوگا تو جہالت نقصان پہنچائے گی, بے عدالت ہوگا تو منبر کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتا ہے. عادل کو لاگے بٹھائیے,
میں پھر وہیں واپس لے چلوں آپ کو. کہاں سے چھوڑا تھا میں نے؟ نماز فریضہ پنجگانہ نماز واجب ہے، جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، بہت ثواب ہے مگر مستحب ہے. لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کہہ دے کہ بیٹا جاؤ جماعت سے پڑھو، تو اب اس کے لیے یہ جماعت سے پڑھنا مستحب نہیں رہے گا، واجب ہو جائے گا. میں 2 مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے، نتیجہ آپ نکالیں. مستحب روزے پر ماں باپ راضی نہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. مستحب نماز پر باپ کا حکم شامل تو وہ واجب ہو جائے گا. اب عظمت کا اندازہ لگائیے والدین کی کہ ان کی رضا، ان کی رضامندی، ان کی خوشی، ان کا راضی ہونا کتنا اہم ہے کہ یہ شامل ہو جائے تو مستحب کو واجب بنا دے، یہ ہٹ جائے تو مستحب کو حرام بنا دے. اتنی قیمت ہے ماں باپ کی خوشی کی. خوش کیسے رکھنا ہے یہ اللہ نے معین نہیں کیے راستے، یہ آپ کو طے کرنا ہے، اپنے ذوق ایمانی سے طے کرنا ہے، اپنے بصیرت ایمانی سے طے کرنا ہے. اور یہیں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں صاحبان ولایت سے کہ یہ ماں باپ ہمیں دنیاوی زندگی کا ذریعہ بنے، وسیلہ بنے. جن کے طفیل میں ہم خلق ہوئے اور ہماری کائنات خلق ہوئی. حدیث قصہ میں کیا آیا ہے؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدنیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. خلاصہ کلام یہ کائنات کس کے لیے بنائی؟ ان کے لیے نہیں بنائی ہے. الا فی محبت ہؤلاء، ان کی محبت میں بنائی ہے. یہ دنیا اس لائق نہیں کہ ان کے لیے بنائی جائے، یہ تو ہمارے لیے بنائی گئی. تو مالک پھر تو نے ان کے لیے کیا بنایا؟ کہ ان کے لیے اپنی رضا بنائی ہے، اپنی قربت کی منزلیں بنائی ہیں، اپنی ولایت ان کے لیے بنائی ہے. جنت تو ہمارے لیے ہے، دنیا تو ہمارے لیے ہے، نعمتیں تو ہمارے لیے. تو میرے عزیزو، جب وسیلہ حیات دنیا بنے ماں باپ تو ان کا اتنا حق ہو گیا. تو پھر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. پیغمبر نے صرف سمجھانے کے لیے جملہ کہا ہے، ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ جملہ کہا ہے. میرے عزیزو، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. باپ اور ماں کی عظمت کا اندازہ لگا لیا آپ نے، تو پھر جب ان کی رضا شامل نہ ہو تو دنیا کی کوئی نیکی قبول نہیں. تو جو ہماری خلقت کا وسیلہ ہی نہیں، جن کے طفیل میں ہم بنے اور ہماری دنیا بنی ہے، کیا ان کی رضا، ان کی خوشنودی کے بغیر ہم کچھ پا سکتے ہیں؟ ہمیں زندگی میں خیال رکھنا چاہیے ہر قدم پہ کہ ہمارا امام اس سے راضی ہوگا کہ ناراض. ہم مجلس میں چپلوں کو رونتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر ہمارا بھائی راضی نہیں ہے تو کیا ہمارا امام راضی ہوگا ہم سے؟ ہم مصافحے میں ایک دوسرے کو دھکا دیے دے رہے ہیں، جس کو دھکا لگ رہا اگر وہ راضی نہیں ہے. ہم تبرک لینے میں چڑھتے کچلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اگر ہمارا بھائی راضی نہیں ہے تو کیا ہمارا امام ہم سے راضی ہوگا؟ میں نے بہت چھوٹی مثالیں دی ہے. اگر ہم مومن کی غیبت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں، اگر ہم کسی کا حق چھین رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے تو کیا ہمارا امام اس سے راضی ہوگا؟ بس میں نے ختم کی اپنی بات. علی اور انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ شرف ہے، مگر اس سے بڑا شرف جو علی کو پیغمبر نے دیا، یہ بڑا شرف ہے. ہر معصوم کی کچھ اپنی خصوصیتیں ہیں. علی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس امت کے باپ ہیں. حسنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنوانان جنت کے یعنی جنتیوں کے سردار ہیں. مگر وہیں پہ پیغمبر نے فرمایا دیا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وہ جنت کے سردار ہیں مگر ان کا باپ ان سے بھی برتر ہے، ان سے بھی افضل ہے. مگر یہاں بات جنتیوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات دنیا والوں کی ہو رہی ہے. مگر ایک بی بی اس کائنات میں وہ بھی ہے. میں چاہتا تھا کہ شہزادی کے سیرت کے کچھ تذکرے کر کے حق ادا کروں ان تاریخوں کا جو چل رہی ہیں، لیکن وقت نہیں، پہنچ نہیں سکا وہاں تک. ورنہ ماں اور باپ کا حق جن تربیت کی ذمہ داریوں کے بنیاد پر رکھا گیا ہے، حق جتنا بڑا ہے اس کا مطلب اس کے مقابلے میں فرض بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اور فرض اگر کسی پہ بڑا ہے تو اس کا مطلب اس کے مقابلے میں حق بھی اتنا ہی بڑا ہوگا.
اس بی بی نے ایسے پالا ہے کہ اس کے گود کے نکلے جو معصوم نہیں ہیں، پوری کائنات ان میں ڈھونڈ کے بھی ایک کمی نکال نہیں پائی، اور اتنا باکمال پالا کہ بیٹی نام بھی رکھا گیا تو زینب، اپنے باپ کی زینت۔ زینب کے باپ کوئی اور نہیں، علی ہیں، جو علی جیسے باپ کی زینت بن جائے، وہ بیٹی کتنی عظیم اور وہ ماں کتنی عظیم کہ جس نے اس بیٹی کو پالا۔ اور جب دنیا چلی زینب کو پہچاننے تو کیا پہچانی گئی؟ جی امام نے کہہ دیا انت عالمۃ غیر معلمہ۔ بازار کوفہ میں خطبہ زینب پا سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ پھپھی اماں بس، پھپھی اماں بس۔ آپ وہ عالمہ نہیں ہے جسے دنیا میں کسی نے پڑھایا ہو، عالمۃ غیر معلمہ، آپ کو پڑھایا نہیں گیا، اللہ سے ملایا آپ کو۔ فقیہۃ غیر مفقہہ، جب ان کو پہچاننے چلی تو دنیا کو آخر میں کہنا پڑا ثانیہ زہرا، دوسری زہرا ہے۔ ایسے پالا، ایسے پالا، پالا بچوں کو تھا، بچوں کی ماں تھی۔ ام الحسنین کہا جاتا ہے ان کو، مگر ان کے القاب میں ایک لقب ہے ام ابیہا۔ یہ پوری کائنات میں کسی خاتون کو شرف نہیں ملا کہ اپنے باپ کی ماں کہلائی ہو، مگر جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا تھا۔ ماں اسی لیے ماں ہے کہ اس کا کلیجہ رحمت کا ٹھکانہ ہے، مگر جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا، مہربانی مجسم، یہ ننھی سی بیٹی اپنے بابا کے لیے اتنی محبت بھری بیٹی بنی کہ باپ نے کہا یہ وہ محبت ہے جو بیٹی باپ سے نہیں کرتی، یہ وہ محبت ہے جو ماں اپنے بچے سے کرتی۔ چھوٹی زندگی، کل 18 سال کی عمر، چھوٹی سی زندگی میں 5 سال کی ہوئی اماں چھوٹ گئی۔ اب کون ہے جو سہارا دے؟ دن بھر گھر میں اکیلی، بابا گئے تبلیغ کرنے، واپس آتے ہیں تو پتھر کھائے ہوئے، خون جگہ جگہ سے بہ رہا، پیر سوجے ہیں۔ یہ ننھی سے بچی تسلے میں پانی گرم کر کے بابا کے زخم دھلا رہی ہے۔ زندگی آگے بڑھی، علی کے گھر میں پہنچی۔ علی کے گھر کا اور اس پورے کنبے کا مزاج یہ ہے کہ یہاں لیٹنے کے لیے اونٹ کی ایک کھال ہے، کچھ چٹائیاں ہیں، کچھ مٹی کے برتن ہیں، کھانا بٹ جاتا ہے، کبھی کبھی کھانے کو ملتا ہے تو اس کمسنی میں گود میں بچہ بھی ہے، چکی کی مٹھیا پہ ہاتھ بھی ہے۔ یہ زندگی گزری اور پھر باپ کا سایہ سر چھوٹ گیا، اور پھر وہ منظر دیکھنے کو ملے جس نے اتنا بے چین کیا کہ تڑپ کے آواز دی۔ اتنی مصیبت پڑی کہ دنوں میں پڑھتے تو رات ہو جاتی۔ یہ مصیبت سمجھے، ارے پیغمبر کی بیٹی پسلی ٹوٹی ہوئی، ہاتھ شکستہ، اس عالم میں بازو پکڑ کے رات کی تاریکی میں چھوٹی سے سواری پہ بٹھا کے علی سے کہتی مجھے انصار کے دروازے پہ لے چلو۔ ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پیغمبر کی وصیت بھول گئے، تم غدیر کا اعلان بھول گئے، علی کو جواب سلام نہیں دیتے، علی کا ہاتھ چھن گیا، چپ بیٹھے ہو۔ اور ہر طرف سناٹا، علی کے ساتھ علی کی ناصر جا رہی، پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، قوم میں کوئی سننے والا نہیں۔ روتی ہے تو کہا جاتا ہے نہ رو۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی بڑی مصیبت ایک سامنے آ گئی، دروازے پہ آگ اور لکڑی جمع۔ ارے اس گھر میں ننھے ننھے بچے ہیں، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، کیا جلا دو گے؟ ہاں جلا دیں گے۔ آگ لگی، در و دیوار کے درمیان پسی، پسلیاں ٹوٹی۔
لکڑی کے دروازے کی میخ نکل کے پسلیوں میں چبھی، محسن شہید ہوئے، فضہ کا سہارا لے کے دروازے کے پاس زمین پہ لیٹ گئی، علی کے گلے میں پردہ ڈال کے لے جایا جا رہا، ہاتھ پکڑ کے دامن پکڑا، نہ جانے دوں گی، ظالم کا درہ چلا، ہاتھ ٹوٹ گیا، دامن چھوٹ گیا، علی گرفتار ہوئے، بددعا کے ہاتھ اٹھائے، علی چھوٹے، 75 دن یا 95 دن گزارے، تناٹے میں دم توڑا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، مولانا رضا آپ کی ماں خدمت کر کے آپ نے رخصت کیا، خوب روئے، کسی نے نہ روکا، رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھ رہا ہے، بیٹیاں سسک رہی ہیں، تڑپ کے روئے تو ظالم آ جائیں گے، اماں کو پسند نہیں ہے، سناٹے میں قبر بنی، امانت قبر میں دفنائی، علی قبر میں بیٹھ گئے، اب اٹھنے کی طاقت نہیں، ابن عباس نے بازو پکڑ کے سارا دیا، علی چلے، پیغمبر آپ سے علی شرمندہ، امانت دی تھی، واپس کی، پہلو شکستہ، ہاتھ شکستہ، یا مولا جی یا سیدہ، الہی باقی الزہرا وابیہا وبالہا بنیہا، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ ان تذکروں کو طفیل میں ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اور ہمیں نیکیوں کو قبول کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے، ہمیں شفاعت محمد و آل محمد عنایت فرما، فرزند زہرا کو ظہور کے حالات فراہم فرما، ہمیں اپنے غیبت کے دور میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، دین کی خدمت گزار مومنین سے لے کے فقہاء و مراجع تک، رہبر انقلاب اسلامی تک سب کی حفاظت فرما، سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، معاملہ کے ظہور میں جو خون حسین کا انتقام لیں گے معمون ان کے ظہور کے حالات فراہم فرما، ان میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مولانا محمد رضا صاحب کی والدہ کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔